جو بھی ہماری سرزمین سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک موقف۔ برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ خطے میں تباہی کا باعث ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کا دورہ، مارکہ حق میں بھارتی طیارے گرانے والے شاہینوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف اور ایئر چیف بھی وزیراعظم کے ساتھ تھے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت دیگر وزیر بھی ہمراہ تھے۔ کسی سے سیز فائر کی درخواست نہیں کی، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ جا کر انہیں رکوائیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی صبح 6 بجے کال آئی کہ بھارت سیز فائر چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، مارکہ حق سے متعلق آگاہ کیا، بتایا 9 مئی کو میٹنگ ہوئی کہ اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ بہادر پاک فضائی نے بھارت کے 5 طیارے اور ایک UAV کو مار گرایا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ایک بھی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستان نے عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع میں بھارت کو فوری جواب دیے۔ اس بار دنیا میں بھارت کا بیانیہ نہیں بکا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں کل یوم تشکر منانے کا اعلان۔ پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یوم تشکر پر دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گاج کی تبدیلی کی تقریب بھی ہوگی۔ پرچم کشائی کی تقریبات، یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب کل رات پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ مہمان خصوصی وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بھارت کے وزیر دفاع کے بیان کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا پاکستان کی مؤثر دفاعی صلاحیت دیکھ کر بھارتی وزیر دفاع کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا بھارت میں جوہری اور تابکار مواد کی بار بار چوری کے واقعات پر IAEA کو تشویش ہونی چاہیے۔ عالمی برادری کو بھارت سے ایٹمی مواد کی اسمگلنگ کے واقعات پر تشویش ہونی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری اور اسمگلنگ کے واقعات کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اپیل کی کہ بھارت اپنی جوہری تنصیبات اور ہتھیاروں کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے جنگ بندی کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ سیز فائر برقرار رکھنے کے لیے مزید مثبت اقدام پر اتفاق کیا گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم سے پٹھان کوٹ کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری۔ 10 مئی کا دن بھارتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب پاکستان نے فتح 1 اور 2 سے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے، بھارت کی اہم تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ کامیابی سے دشمن کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان مستقبل میں بھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے فون پر گفتگو، موجودہ صورتحال میں یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار کیا، کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے جنگ بندی پر اتفاق اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ جموں و کشمیر تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیاد ہے، اسے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ صدر الہام علیوف نے پاکستان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی، کہا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، جنگ بندی اور مفاہمت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. भारत में आईफोन ना बनाएं, अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं। ट्रंप की एप्पल के सीईओ को तंबीह। दोहा में कारोबारी शख्सियत से गुफ्तगू करते हुए टिम कुक को मुखातिब करके कहा, आप मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कंपनी भारत में, हमें वहां आपकी तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। हमने बरसों तक चीन में कायम आपकी फैक्ट्रियों को बर्दाश्त किया है। अब हम नहीं चाहते कि आप अपनी फैक्ट्रियां इंडिया में बनाएं। अल-उदीद एयरबेस पर अमेरिकी फौजियों से खिताब, कहा पाक भारत कशीदगी रुकवा दी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। दोनों मुल्कों से कहा तनाव कम करें, हम तिजारत करते हैं। हमारी बात पर पाकिस्तान और भारत बहुत खुश हुए। डोनाल्ड ट्रंप कतर का दौरा मुकम्मल करके मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये धरती हमारी है, आखिरी दम तक इसका दिफा करते रहेंगे और आप और मैं इस बात पे खड़े हैं चट्टान की तरह कि हम दुश्मन से नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे। पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और डटे रहेंगे, आखिरी दम तक पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तशक्कुर की तकरीब में वीडियो पैगाम, कहा हमारी बहादुर फौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, पूरी कौम और अफवाज को मुबारकबाद देता हूँ। सिंध हुकूमत का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़, भारतीय जारहियत में जख्मी होने वालों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा पाक अफवाज ने फिर साबित कर दिया वो मुल्क के दफा के लिए हरदम तैयार है, जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे। शर्जील मेमन बोले हमारे शाहीनों ने हिम्मत और जज्बे के साथ भारत को धूल चटाई। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दिया। अमित शाह ने पहलगाम वाक़े से 1 हफ्ता कबल चेक पोस्टें खत्म करने का हुक्म दिया। मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर साबिक भारतीय फौजी के धमाकाखेज इंकशाफात, कहा पहलगाम में आर्मी, CRPF और BSF की 3 चेक पोस्टें थी। पहलगाम में बगैर तफ्तीश दाखिला नामुमकिन है, फौजी भी तलाशी के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और RSS पहलगाम जैसे जाली हमलों के मास्टरमाइंड हैं। भारत के साथ सरहदों की नहीं नजरियात और जज्बे की जंग थी। मुल्क की सलामती के लिए सबने एक दूसरे का साथ दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। गुज़श्ता कई साल से बिजली के बिल ज्यादा आ रहे थे क्योंकि मुल्क में नाअहलों की हुकूमत थी। बिजली की कीमतें अब कम होती जा रही हैं, इस बार बिल भी कम आएंगे। जो कहते थे पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट कर जाएगी, आज वही कह रहे हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। सीज फायर के बाद मरियम नवाज की ड्रामेबाजियां फिर शुरू हो गई। जंग के दिनों में बाप बेटी मंजर से गायब थे, मोदी से दोस्ती के बायस लफ्ज़ सीलिए थे। अब यूं लग रहा है जैसे राफेल इन्होंने गिराया हो। बैरिस्टर साहब के तंज़ियाबाद। अज़मा बुखारी ने कहा जंग के दिनों में मरियम नवाज ने सबसे मुतारिक वज़ीर आला का किरदार अदा किया, पंजाब के अवाम में जज्बा हुब्बुल वतन जगाया। जब ड्रोन्स गिर रहे थे तब मरियम नवाज ने सिविल इंतजामिया को मुतारिक रखा। अली अमीन गंडापुर तो जंग के दिनों में अडियाला जेल के चक्कर काटते रहे। भारत ने फंडिंग करके 9 मई कराया था। भारत ने ये फंडिंग 6 मई के हमले के लिए की थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं भारत समझ रहा था उसने पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर दिया। नौजवानों ने भारतीय मंसूबा नाकाम बनाकर उसे बता दिया हम एक हैं। खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर तवाजुन कायम हो चुका है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत को एक और धचका। चीनी हुकूमत ने ज़ेंगनॉन के इलाकों को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा कहना है ज़ेंगनॉन तारीखी, जुग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। भारत ज़ेंगनॉन को
اروناچل پردیش کے نام سے اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین اس علاقے کو جنوبی تبت کے علاقہ تصور کرتا ہے۔ آپریشن بنیانم مرسوس کی کامیابی، پاک افواج کا خصوصی نغمہ جاری۔ ISPR سے جاری نغمے یلغار کے بول لہو گرما دینے والے ہیں۔ نغمے میں پاک فضائیہ کی کامیابی کو سراہا گیا ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ عادل راجہ، معید پیرزادہ، محمد عمر، نذیر بٹ اور احمد نورانی نامزد۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہنا ہے ملزمان سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا۔ ملزمان نے انتشار، بے چینی اور ریاست کے خلاف بد اعتمادی کی کوشش کی۔ بہت اچھی آپ کی ARY کی ایک ایفرٹ ہے، زبردست۔ ایک تو ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا، آپ ایک بچے کو سیم ڈے میں ڈبل ایگزام کی تیاری کا کہتے ہیں تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا، اور پھر جب ایسی آپ ڈیٹ شیٹ ڈیزائن کریں گے پھر بچے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے۔ پیسے بچانے کے لیے A اور O لیولز کے ایک دن میں 2 پیپرز لیے جا رہے ہیں، جس سے بچے دباؤ کا شکار ہیں۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں بچوں کا مطالبہ ہے امتحانات ری شیڈول ہونے چاہیے، اربوں روپے کما رہے ہیں، نظام بہتر کرنا چاہیے، پیسے بچانے کے لیے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ ترجمان کیمبرج یونیورسٹی پریس اینڈ اسیسمنٹ عظمیٰ یوسف کہتی ہیں 18 مہینے پہلے شیڈول شیئر کیا جاتا ہے، اگر پرچوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بچوں کو پیپر کے دوران بریک دیتے ہیں۔ آن لائن چائلڈ ہراسانی کے واقعات پر فوری اور سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانا ترجیح ہے۔ رپورٹ کیے گئے افراد کو 5 سال کے لیے PSL میں شامل کر دیا۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو۔ UK پاکستان سیریس کرائم اینڈ لا انفورسمنٹ پروگرام اور وزارت داخلہ کے افسران کی شرکت۔ مختلف ممالک کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تفصیلات وزارت خارجہ نے قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ اسحاق ڈار نے تحریری جواب میں بتایا مختلف ممالک کی جیلوں میں 23,456 پاکستانی قید۔ We are very, very clear that this has to be done and this has to be done soonest، اور ہم اس کو پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے۔ فورن فائنینسنگ، PSDP، whatever it takes, this has to be done۔ جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ سکھر کراچی موٹر وے منصوبے کو بجٹ میں شامل کریں گے۔ وزیر خزانہ نے ایوان میں پیپلز پارٹی ارکان کو یقین دہانی کرا دی، کہا سکھر کراچی لائف لائن منصوبہ ہے، اس پر وزیر منصوبہ بندی سے بات کریں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی ارکان کا احتجاج۔ نوید قمر نے کہا ہمارا اعتراض اس بات پر نہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے یا نہیں، اعتراض یہ ہے کہ منصوبہ PSDP میں کیوں شامل نہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھانے پر غور۔ پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 20% اضافے سے 35% تک جا سکتی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات کے پہلے روز 2 سیشن ہوئے۔ ٹیکس ٹو GDP کا ہدف 11% رکھنے پر مشاورت کی گئی۔ زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم کا زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس سے خطاب، کہا اللہ نے پاکستان کو زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین اور محنتی کسانوں سے نوازا۔ کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ جنگلات کو بھی فروغ دیا جائے۔ جنگلات کا فروغ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔